اس کو کہتے ہیں اصول فقہ کے اندر اصل فی الاشیاء اباحہ. اصل میں اللہ نے ہر شے کو جائز بنایا ہے. لوگوں کی طبیعتیں، طبائع اور ان کے مزاجوں کے اعتبار سے اللہ نے جس چیز کو منع کرنا تھا اس کو نام لے کر منع کر دیا ہے، یا کسی اصول سے منع کر دیا ہے. اور جس چیز کو منع نہیں کرنا تھا اس کو اللہ نے ڈسکس ہی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جب اس کو کچھ کہا ہی نہیں ہے تو وہ جائز ہے. ہاں جو ناجائز تھا اس کے لیے دلیل چاہیے. اسی لیے یہ موقف اختیار ہوا کہ جواز کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، عدم جواز کی دلیل دی جاتی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا کیسا ہے، آپ کہیں گے جی جائز. کہہ لگے کیوں جائز ہے؟ آپ کہیں کہیں منع لکھا ہے؟ کہہ لگا نہیں، بس یہی جائز. کوئی پوچھے آپ جو ہے وہ فاتحہ شریف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، بزرگوں کو ایسال ثواب پہنچاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ جی جائز. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہیں منع کیا گیا اس کو؟ نہیں، کہ یہی دلیل ہے اس کی. تو اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں ہر شے جائز بنائی گئی ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا، دیکھیے اصل میں ہر چیز جائز ہے. جب اس کی حرمت آ جائے، جیسے شراب کی حرمت آ گئی تو منع ہو گیا. تو جائز ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا. اس پر میں ایک آسان سا قاعدہ آپ کو حدیث شریف سے عرض کرتا ہوں. جامع ترمذی شریف میں کتاب الاطعمہ، جہاں کھانے پینے کا بیان، کیونکہ حضور سید عالم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ گھی کھانا کیسا ہے؟ گھی جو ہم کھانے میں ڈالتے ہیں، گھی کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے. کہا حضور پنیر کھانا کیسا ہے؟ حضور نے کہا جائز ہے. 3-4 چیزیں انہوں نے اور پوچھی تو حضور نے فرمایا رک جاؤ. جائز چیزوں کو اگر آپ گنواتے رہو گے تو ایک دفتر کا دفتر بنتا چلا جائے گا، کتابوں کی کتابیں بنتی چلی جائیں گی. سرکار کریم نے شاہ فرمایا دیکھو ایک قاعدہ یاد کر لو، ایک پرنسپل یاد کر لو، ایک اصول سمجھ لو. الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، جو چیز حلال تھی اس کو اللہ رب العالمین نے نام لے کر اپنی کتاب میں حلال کر دیا. والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، اور جو حرام چیز تھی اللہ نے اس کا نام لے کر کے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اس کا نام لے کر اس کو باقاعدہ واضح کر کے اس کی شکل کے ساتھ بتا دیا کہ جناب یہ حرام ہے. پھر حضور آگے فرماتے وَمِمَّا سَكَتَ عَنْهُ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر شریعت خاموش ہے، کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. فَوْعَفَا، وہ اس لیے نہیں کہا کہ وہ جائز تھا. تو یہاں سے آپ دیکھیے قاعدہ واضح ہو گیا، جو چیز حرام ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حرام کرے گی، جو چیز حلال ہوگی شریعت اس کو نام لے کر حلال کرے گی. لیکن جس پر نہ حلال کی بات کی گئی ہو واضح طور پر، نہ حرام کی بات کی گئی ہو، اور وہ اپنی جگہ پر بالکل خاموش حکم ہو کہ اس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا، تو حضور نے فرمایا جس کو شریعت ڈسکس کرنے سے چھوڑ دے وہ مباح ہوتی ہے، کہ اس کو کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کر لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس کو شریعت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اصل فی الاشیاء اباحہ، اصل میں جو چیزیں ساری ہیں وہ مباح ہے. اس پر ایک حدیث پاک مزید سن لیجیے آپ اباحت کی اصل پر. مسلم شریف کتاب الحج کے اندر ایک روایت، سرکار نے فرمایا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ، میرے صحابہ جب میں کسی چیز کا نام لے کر کہوں نا یہ کرو تو پھر فوراً اس کام کو کر لو. وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں کسی چیز کو نومینیٹ کر کے کہوں یہ نہیں کرنا تو اس کو نہیں کرنا. فرمایا کہ جب میں کسی چیز کو کہوں کرو تو کرو، جس چیز کو کہوں نہ کرو تو نہ کہو. مطلب کیا ہے؟ جب جس چیز کو میں ذکر ہی نہ کروں تو اس کے بارے میں پوچھا نہ کرو، وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. مثلا یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی فتاووں میں یہ بات لکھی گئی ہے. کسی نے پوچھا کہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب سورت ملاتا ہوں نماز کے اندر تو کیا میں بسم اللہ پڑھ لیا کروں، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیا کروں سورت سے پہلے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ادھر کے علماء نے بھی یہ جواب دیا کہ جائز ہے. تو پوچھا کہ جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. کیا جواب ہے؟ اللہ رسول نے منع نہیں کیا. کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں بھی مسئلہ درجن جگہ پر ہے، کہا جی منع نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں یہی وہ اصول ہے کہ جب منع نہیں کیا. اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں عبداللہ بن باز،
ان کے فتاوے ریاض سے شائع ہوئے ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ پرنسپلز جو ہے نا یہ اختلافی نہیں ہے، یہ اصول اختلافی نہیں، یہ اصل ہے۔ ان کے فتاوے ریاض سے شائع ہوئے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس میں سوال ان سے پوچھا گیا، جناب عبدالعزیز بن باز سے ایک سوال پوچھا گیا، اور ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میرے بدن کے اوپر گھنے بال ہیں، سینے پر میرے بہت بال ہیں، ہاتھوں پر میرے بہت بال ہیں، مجھے گرمی بڑی لگتی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے سینے کے بال نکالنا چاہتا ہوں، ریموو کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ کے بال ریموو کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری جو ہے وہ عیسائیوں سے مشابہت نہیں ہے، میں اپنی طبیعت کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تو کیا یہ کرنا میرے لیے جائز ہے؟ یہ سوال اس نے پوچھ لیا۔ اب شیخ عبدالعزیز بن باز اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، کیوں؟ اللہ رسول نے منع نہیں کیا۔ تو یہی بات ہم ترتیب کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جس کے منع پر دلیل نہیں ہوگی وہ اس کے جائز کا مسئلہ ہوگا۔ یہی اہل سنت کے معمولات ہیں، چاہے فاتحہ شریف ہو، چاہے میلاد شریف ہو، جتنی بھی چیز ہے ایک مستحب عمل ہے، کریں تو اچھی بات، نہ کریں تو کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی فرض واجب نہیں ہے، اور اس کے جائز ہونے کی دلائل اپنی جگہ پر واضح اور موجود ہیں، لیکن اس قاعدے کے قانون میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کو منع نہیں کیا گیا۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مباح، اصول فقہ میں کہتے ہیں مباح۔ مباح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، ہاں اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو وہ مباح کام اچھی نیت کی وجہ سے جائز ہو جائے گا۔